پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ایک مشن ہے نا اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے، کیا آپ نے اسے اپنا مشن بنایا ہے؟ بنایا ہے نا، الحمدللہ۔ دونوں نے کہا اے ہمارے رب، یقیناً ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا سرکشی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو مت، یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں۔ تو دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ یقیناً ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، چنانچہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور ان کو عذاب نہ دے۔ یقیناً ہم تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلام ہو اس پر جو ہدایت کے پیچھے چلا۔ بلا شبہ یقیناً ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ بے شک اس شخص پر عذاب ہے جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ فرعون نے کہا، یہ ہے میسج، یہاں سے اگلی بات کا آغاز ہوتا ہے۔ فرعون نے کہا قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ کا نام اس لیے لیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو بات کرتے ہوئے تھوڑا مشکل محسوس کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک انگارہ کھایا ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے تھوڑی زبان میں لکنت تھی۔ تو آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی تھی نا، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، میری بات کو قابل فہم بنا دے۔ تو فرعون نے انتہائی یعنی اسمارٹ بن کر یہ کوشش کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب نہیں دے پائیں گے، اس لیے ان سے سوال کیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی پھر اسے راستہ دکھایا۔ یہ بات کہنی کتنی آسان ہے، لیکن کہتا نہیں ہے کوئی، کیونکہ غور نہیں کرتا، کیونکہ دل میں بسی ہوئی بات نہیں ہے کہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی، ہر چیز کی ایک خاص شیپ، خاص صورت ہے۔ فرعون نے کہا پھر پہلے زمانے کے لوگوں کا کیا حال ہے؟ اس نے اس لیے پوچھا کہ ابھی یہ کہیں گے کہ پہلے سارے لوگ کافر، سب جہنم میں، تو سارے درباری میرے ساتھ مل جائیں گے۔ تو ذرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکمت کو دیکھیے گا۔ قال علمها عند ربی فی کتاب، رسپانسبلٹی نہیں دی، کہنے لگے اس کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے۔ سبحان اللہ، ریلی اس قدر زیادہ خوبصورت آنسر ہے، دنگ رہ گیا ہوگا فرعون کہ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ 10 برس میں یہ شخص اس قدر فہم لے کے آئے گا۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے بارے میں ایک اور تعارف کروایا۔ ایک تو یہ کہ اس کا علم، یعنی ہر چیز کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے۔ پھر کہنے لگے لا یذل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بھولتا ہے نہ وہ غلطی کرتا ہے، ایرر فری کام ہے اس کے، بھولتا بھی نہیں ہے۔ تو فرعون کا برین انہوں نے کسی اور طرف پھیر دیا، اور وہ سچی بات کہنی کتنی مشکل لگتی ہے ہر ایک کو، جب کوئی اپنے رب کی بات دل سے مان لیتا ہے، جب وہ اپنی زبان سے اظہار کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے حکمت عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسی حکمت عطا فرما دے۔ اور آپ سوچئے فرعون کا دربار ہے اور اس کی سرکشی ہے، وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا بڑا رب ہوں۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء
فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّہَىٰ۔ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے اور آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف نباتات کی کئی قسمیں نکالیں۔ کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، بلا شبہ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی میں سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں تو اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ اور آگے تذکرہ ہے کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر فرعون نے اپنے درباریوں کے سامنے کئی چالیں چلیں، بالآخر طے ہوا کہ مقابلہ ہوگا۔ پھر بھرے دربار میں مقابلہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر تو اپنے ہاتھ بغل میں ڈالے اور سفید چمکتا ہوا بغیر کسی بیماری کے، یعنی آپ دیکھیں اس ہاتھ سے اگر لائٹ نکلنے لگ جائے، معجزہ ہے نا، اور لاٹھی پھینکی تو وہ بڑا اژدہا بن گیا۔ فرعون نے نشانیاں مانگی تھی، نشانیاں دکھا دی، کہنے لگا جادوگر ہے، یہ تو جادو کے کام ہے۔ پھر کہنے لگے سارے شہروں سے جادوگر بلا لو۔ حضرت موسیٰ کو اور کیا چاہیے تھا کہ ساری کیمپین فرعون ہی چلا دے، تو فرعون نے کیمپین کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈیمونسٹریٹ کیا۔ پورے میدان میں جادوگر ہی جادوگر، اور جادوگروں نے جب اپنی لاٹھیاں پھینکی تو رسیاں لاٹھیاں سانپ بن کے دوڑنے لگ گئے۔ حضرت موسیٰ بھی ڈر گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ڈرو نہیں، یہ دعوت کے مراحل ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی لاٹھی پھینک دو۔ جب پھینکی تو ساری رسیاں اور لاٹھیاں جو سانپ بن گئی تھی سب رسیاں اور لاٹھیاں بن گئی۔ فرعون تو نہیں مانا، جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ جب کبھی کوئی انسان ایک زندگی بسر کرنا نہیں چاہتا، وہ ساروں کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، ایک زندگی سے بہت نفع کشید کرنا چاہتا ہے، ایک زندگی میں بہت بڑے کام کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کے مددگار ہوتے؟ سادگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے لوگوں کو دشمن بناتا ہے، کبھی دشمنوں سے وہ کام کروا لیتا ہے جو اپنے بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ دشمن پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو جن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ان سب کو پتہ چل جاتا ہے کوئی ہے۔ پھر جب اس کا پتہ چلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اچھا پھر کیا ہے، کیا بات ہے، کیوں سب ایسا سوچ رہے، اس نے کیا کہا، کیا ہوا، اور سب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے پیغام کیا ہے۔ پھر دشمنی بڑھتی ہے، کبھی جنگیں ہو جاتی ہیں، کبھی جنگوں میں لوگ شہید ہو جاتے ہیں، پھر جنگوں کے بعد کبھی مال غنیمت ہاتھ آتا ہے، کبھی شکست ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جیسے آسمان پر رات اور دن کا کھیل جاری رہتا ہے نا، روشنی اور اندھیرے کا، ایسے ہی زمین پر حق اور باطل کی جنگ جاری رہتی ہے۔ جب کبھی دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے۔ رب العزت فرماتے ہیں جال حق آ گیا، وزہق الباطل، اور باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین کی اصلاح کے لیے اسی طرح سے لوگوں کو اٹھا کھڑا کرتے ہیں، وہ اصلاحی کا کام کرتے ہیں، اصلاح کے اس عمل میں وہ اپنا کام کرتے چلے جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنے وقت پر لوگوں کو بھیجتے ہیں اور پھر ان کے توسط سے زمین کا پورا نظام درست ہو جاتا ہے۔ ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ پوری زمین پر ایک پروگرام دیا گیا، ایک وقت میں کئی انبیاء آتے تھے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کو قیامت تک کے لیے نبی اور رسول بنا دیا گیا کہ آپ کے بعد نبی اور رسول تو نہیں آئے گا،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 23 ایئرز میں اسلام کے غلبے کے لیے جو کوشش کروائی گئی اس کے ریزلٹس بہت جلد برآمد ہونے شروع ہوئے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, کوئی ایک شخص بھی پوری اسٹیٹ میں ایسا نہیں تھا جو زکوٰۃ لینے والا باقی رہ گیا ہو. دنیا میں کوئی دوسری مثال پیش نہیں کی جا سکتی کہ غربت, پاورٹی زیرو ہو گئی. دینے والے ہاتھ تھے, لینے والا کوئی نہیں تھا. اس سوسائٹی کی خوشحالی کے کیا کہنے. وہ سوسائٹی جہاں عدل تھا, وہ سوسائٹی جہاں سوشل جسٹس تھا, ہر ایک کو انصاف ملتا تھا, وہ سوسائٹی جہاں معاشی خوشحالی تھی. یہی خواب ہے ہر انسان کا, امن, خوشحالی, انصاف. اور انسانوں کو کیا چاہیے؟ اسی کے لیے رب العزت چاہتے ہیں پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ, اپنی زندگی کی اصلاح کرو. اور یہ جو وقت ہے نا, چاہے وہ ایک دن کا وقت ہو, اس کے لیے بھی گائیڈ لائن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کا آج اس کے گزشتہ کل سے بہتر نہیں ہے. ہر ڈے پہ پلان کرو, ہر ڈے پہ کانشیس رہو, گزشتہ کل سے اسے بہتر ہونا چاہیے. تو گزشتہ کل کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اور آنے والے کل کے لیے پلان کرنا, یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. جب اپنے لیے پلان کریں گے تو اللہ تعالیٰ سورہ العصر کے حوالے سے ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ پلاننگ صرف اپنی ذاتی زندگی کے لیے نہیں ہوگی, صرف اپنے گرانے کے لیے نہیں ہوگی. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا. تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو, اس لیے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اصلاح کا کام یہی سب سے بڑا کام ہے اس امت کا, کہ وہ جہاں بھی رہیں وہ روشنی کا مینار بن کے رہیں, منارہ نور بن کے رہیں. جیسے آپ دیکھیں, جہاز جب کسی ایئرپورٹ سے اٹھتے ہیں نا, اور جب کسی ایئرپورٹ پہ لینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایک ٹاور ہے جس کے تھرو سگنلز بھی دیے جاتے ہیں, روشنی, جس کی وجہ سے راستے کا تعین آسان ہو جاتا ہے. ہر ایک چیز کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کے بندے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پروگرام کو اپنا لیتے ہیں, وہ روشنی کے جئیں گے. ان کے تھرو دنیا تک روشنی پہنچے گی. پہلے سے پہلے اپنے گھر والوں کو, ارد گرد والوں کو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کا دائرہ پھیلا دیتے ہیں. اس برس کے لیے آپ جب پلان کریں گے انفرادی حوالے سے, آپ جب پلان کریں گے سورہ العصر کے حوالے سے وقت کے خسارے سے بچنے کے لیے, تو اپنے علم, اپنے عمل, اپنے ایمان, عمل صالح اور تواصو بالحق اور تواصو بالصبر, اپنی دعوت اللہ کو پلان کیجیے کہ ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی بات کو پہنچائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیا, مجھ سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی. تو جب آپ چغلیاں نہیں پہنچائیں گے, غیبتیں نہیں کریں گے, جب آپ نے کوئی برائی اپنی زندگی میں نہیں چھوڑنی, تو نیچر تو ہے پہنچانے کی, تو آپ اچھی باتیں پہنچائیں گے, اصلاح کے کام کریں گے انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ. تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کے اس موڑ پر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے پچھلے برس کا جائزہ لینے کا پلان کیا, اور اگلے برس کے لیے انشاءاللہ بہتر پلاننگ. جب آپ پلان کرنے لگیں تو 1 سال کے بارے میں پلان کریں گے. اس کو اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں تقسیم کیا, اور ہر مہینے میں 4 ہفتے ہیں, پھر ہر ہفتے میں 7 دن ہیں, اور ہر دن میں 24 گھنٹے ہیں, اور ہر گھنٹے میں 60 منٹ ہیں,
اور ہر منٹ میں 60 سیکنڈ. کچھ کام ایسے ہوں گے جو سیکنڈز میں ہوں گے جیسے ذکر ہے, کچھ کام ایسے ہوں گے جو منٹ میں ہوں گے, منٹس میں, کچھ کام ایسے ہوں گے جو گھنٹوں میں ہوں گے, کچھ ہفتوں میں, کچھ دنوں میں, کچھ مہینوں میں, کچھ سالوں میں. تو آپ سال بھر کے لیے جب پلان کریں گے تو ڈفرینٹ اینگل سے پلان کریں گے انشاءاللہ تعالی.